ہندوستان کے بہت سے رسائل میں چھپتے رہے ہیں، جناب ظفر صہبائی، میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں۔ جناب ظفر صہبائی، اجازت ہے ارشاد۔ حضرات، بوسنیا سے کراچی تک اہل حق کو جو مارکا اور چیلنج درپیش ہے، اسی صورتحال کے پس منظر میں جستا جستا کچھ شعر حاضر کرتا ہوں کہ زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا، زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا، کتنا دشوار ہے ایک سچ کی حفاظت کرنا۔ واہ واہ، زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا، کتنا دشوار ہے ایک سچ کی حفاظت کرنا۔ آندھیوں کو وہی کرتے ہیں اشارہ دیکھو، آندھیوں کو وہی کرتے ہیں اشارہ دیکھو، فرض تھا جن پہ چراغوں کی حفاظت کرنا۔ واہ واہ واہ، آندھیوں بہت کو اچھا ہے، واہ۔ وہی کرتے ہیں اشارہ دیکھو، فرض تھا جن پہ چراغوں کی حفاظت کرنا۔ اور شہادتوں سے یہ ہمت نہ مات کھائے گی، واہ، شہادتوں سے یہ ہمت نہ مات کھائے گی، ہوا چراغ بجھا کب تلک بجھائے گی۔ واہ، شہادتوں سے یہ ہمت نہ مات کھائے گی، ہوا چراغ بجھا کب تلک بجھائے گی۔ اور خدا بچائے گا تجھ کو اگر بچانا ہے، خدا بچائے گا تجھ کو اگر بچانا ہے، یہ مت سمجھ کہ تجھے مصلحت بچائے گی۔ خدا بچائے گا تجھ کو اگر بچانا ہے، یہ مت سمجھ کہ تجھے مصلحت بچائے گی۔ وہ لہو میں خوب ڈبولے تو اپنی تلواریں، لہو میں خوب ڈبولے تو اپنی تلواریں، پھر اس کے بعد محبت ہی کام آئے گی۔ واہ واہ واہ، لہو میں خوب ڈبولے تو اپنی تلواریں، پھر اس کے بعد محبت ہی کام آئے گی۔ اور اب شعر پیش کرتا ہوں کہ گر ہوا کا خوف دل میں لاؤ گے، گر ہوا کا خوف دل میں لاؤ گے، زرد پتوں کی طرح گر جاؤ گے۔ واہ واہ، گر ہوا کا خوف دل میں لاؤ گے، زرد پتوں کی طرح گر جاؤ گے۔ شعر دیکھیں، خاص طور سے حفاظت کیجیے گا شعر کی۔ گر ہوا کا خوف دل میں لاؤ گے، زرد پتوں کی طرح گر جاؤ گے، اور آنسوؤں کو یوں ہی مت ضائع کرو، آنسوؤں کو یوں ہی مت ضائع کرو، بارشیں پی لو ہرے ہو جاؤ گے۔ واہ واہ، آنسوؤں کو یوں ہی مت ضائع کرو، واہ، آنسوؤں کو یوں ہی مت ضائع کرو، بارشیں پی لو ہرے ہو جاؤ گے، بارشیں پی لو ہرے ہو جاؤ گے۔ اور اجازت ہو غزل کے چند شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ ویسے کہ رہے یہ جان بھی کیوں تم پہ وار دیتے ہیں، رہے یہ جان بھی کیوں تم پہ وار دیتے ہیں، چلو یہ آخری سکہ بھی ہار دیتے ہیں۔ واہ واہ، رہے یہ جان بھی کیوں تم پہ وار دیتے ہیں، چلو یہ آخری سکہ بھی ہار دیتے ہیں۔ اور مہاجر اور انصار کے نئے رشتے کو دیکھیے آپ کے چلن مدینے کا اب بھول جائیے صاحب، چلن مدینے کا اب بھول جائیے صاحب، مہاجروں کو اب انصار مار دیتے ہیں۔ اچھا ہے، واہ واہ، چلن مدینے کا اب بھول جائیے صاحب، واہ واہ واہ، چلن مدینے کا اب بھول جائیے صاحب، مہاجروں کو اب انصار مار دیتے ہیں۔ اور بہت سنبھال کے رکھ سایہ بزرگاں کو، بہت سنبھال کے رکھ سایہ بزرگاں کو، تمام عمر یہ برگد بہار دیتے ہیں۔ بہت سنبھال کے رکھ سایہ بزرگاں کو، تمام عمر یہ برگد بہار دیتے ہیں۔ اور آپ جیسے باشعور سامعین کے لیے ایک خاص شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے کہ اذان سنتے ہی بارش کی میری آنکھوں سے، اذان سنتے ہی بارش کی میری آنکھوں سے، لباس گرد مناظر اتار دیتے ہیں، لباس گرد مناظر اتار دیتے ہیں۔ اور آخری شعر کہ ہمارے راہنما بھی بڑے مہاجن ہیں،
ہمارے رہنما بھی بڑے مہاجن ہیں، امیدیں سود پہ ہم کو ادھار دیتے ہیں۔ بہت اچھا۔ ہمارے رہنما بھی بڑے مہاجن ہیں، امیدیں سود پہ ہم کو ادھار دیتے ہیں، اور ہمیں بھی کھلنے لگا ہے خود اپنا گم ہونا، چلو کہ چل کے کہیں اشتہار دیتے ہیں۔ یہ منظر میں انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ سعدیہ روشن صاحبہ۔ ایک غزل کے اشعار پیش خدمت ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ ساحلوں پہ چراغاں رہا رات بھر، ساحلوں پہ چراغاں رہا رات بھر، قمقمے دور تک جگمگاتے ہوئے۔ ساحلوں پہ چراغاں رہا رات بھر، قمقمے دور تک جگمگاتے ہوئے، ہم تھے گہرے سمندر میں محو سفر، اپنی آنکھوں کو بس ڈبڈباتے ہوئے۔ ساحلوں پہ چراغاں رہا رات بھر، قمقمے دور تک جگمگاتے ہوئے، ہم تھے گہرے سمندر میں محو سفر، اپنی آنکھوں کو بس ڈبڈباتے ہوئے۔ جن کو پر مل گئے حوصلہ بھی ملا، جن کو پر مل گئے حوصلہ بھی ملا، جن کو پر مل گئے حوصلہ بھی ملا، وہ فضا میں اسے آزماتے رہے۔ جن کو پر مل گئے حوصلہ بھی ملا، وہ فضا میں اسے آزماتے رہے، ہم زمین میں گڑے پتھروں کی طرح اپنے اعصاب کو جھنجھناتے رہے۔ جن کو پر مل گئے حوصلہ بھی ملا، وہ فضا میں اسے آزماتے رہے، ہم زمین میں گڑے پتھروں کی طرح اپنے اعصاب کو جھنجھناتے رہے۔ اپنے شہر خواب کراچی کے تناظر میں یہ اشعار کہنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ کیجئے۔ اس قیامت کا اب تجزیہ تو کریں، اس قیامت کا اب تجزیہ تو کریں، اس قیامت کا اب تجزیہ تو کریں، شہر کی موت پر فاتحہ تو پڑھیں۔ اس قیامت کا اب تجزیہ تو کریں، شہر کی موت پر فاتحہ کیا پڑھیں، اور تقدیر کیا ایسے حشرات کی اپنی اوقات پر کل بلاتے ہوئے۔ اس قیامت کا اب تجزیہ تو کریں، شہر کی موت پر فاتحہ کیا پڑھیں، اور تقدیر کیا ایسے حشرات کی اپنی اوقات پر کل بلاتے ہوئے۔ راستے بند ہیں اور جوازات بھی، جوازات عربی زبان کا لفظ ہے لیکن یہاں عام استعمال ہوتا ہے۔ راستے بند ہیں اور جوازات بھی، خیر مقدم نہیں اور مدارات بھی۔ راستے بند ہیں اور جوازات بھی، خیر مقدم نہیں اور مدارات بھی، کون پوچھے یہ اس سے کہ جانے جہاں، کون پوچھے یہ اس سے کہ جانے جہاں، تم کدھر کو چلے گنگناتے ہوئے۔ راستے بند ہیں اور جوازات بھی، خیر مقدم نہیں اور مدارات بھی، کون پوچھے یہ اس سے کہ جانے جہاں، تم کدھر کو چلے گنگناتے ہوئے۔ اپنے ہی شہر میں لوگ محبوس ہیں، اپنے ہی شہر میں لوگ محبوس ہیں، اجنبیت کی چادر میں ملبوس ہیں۔ اپنے ہی شہر میں لوگ محبوس ہیں، اجنبیت کی چادر میں ملبوس ہیں، کوئی رہبر نہیں، رہ گزر بھی نہیں، ہم جو آگے بڑھے ڈگمگاتے ہوئے۔ آداب۔ اپنے ہی شہر میں لوگ محبوس ہیں، اجنبیت کی چادر میں ملبوس ہیں، کوئی راہبر نہیں، رہ گزر بھی نہیں، ہم جو آگے بڑھے ڈگمگاتے ہوئے۔ تم ہی زیر اما صاحبہ میں رہو، تم ہی زیر اما صاحبہ میں رہو، اس جہاں میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں۔ تم ہی زیر اما صاحبہ میں رہو، اس جہاں میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں، وہ اکیلے کھڑے ہیں کہ میدان میں تیر آئیں گے اب سنسناتے ہوئے۔ آداب۔ تم ہی زیر اما صاحبہ میں رہو، اس جہاں میں کئی لوگ موجود ہیں،
वो अकेले खड़े हैं कि मैदान में तीर आएंगे अब सनसनाते हुए। इस चमन के दरख्तों पे आएंगे, इस चमन के दरख्तों पे फिर आएंगे, इस चमन के दरख्तों पे फिर आएंगे वो गुलाबी शगुफे समर चहचहे। इस चमन के दरख्तों पे फिर आएंगे वो गुलाबी शगुफे समर चहचहे। नन्हे बच्चों की किलकारियां बेगुमा नुकरई कहकहे खनखनाते हुए। इस चमन के दरख्तों पे फिर आएंगे वो गुलाबी शगुफे समर चहचहे। नन्हे बच्चों की किलकारियां बेगुमा नुकरई कहकहे खनखनाते हुए। अब ये शेर सलीम भाई की नजरें अर्ज किया है कि हाँ सलामत रहे उर्दुए नीमजा, हाँ सलामत रहे उर्दुए नीमजा, ये सलीमे अमारात का नर्दबा। हाँ सलामत रहे उर्दुए नीमजा, ये सलीमे अमारात का नर्दबा। अपनी तहजीब के ये नए कारवां हर कदम पे रहें झिलमिलाते हुए। वाह वाह वाह। क्या से क्या हो गया शेर जूं ही सुना, हैरतों से वहीं आईना बन गया। क्या से क्या? क्या से क्या हो गया शेर जूं ही सुना, हैरतों से वहीं आईना बन गया। सादिया तुमने ऐसा भला क्या कहा, मुस्कुराते हुए हिचकिचाते हुए। क्या से क्या हो गया, आदाब, क्या से क्या हो गया शेर जूं ही सुना, हैरतों से वहीं आईना बन गया। सादिया तुमने ऐसा भला क्या कहा, मुस्कुराते हुए हिचकिचाते हुए। शुक्रिया जनाब। मैं जब यहाँ आई थी मेरे एक भाई ने मेरी एक पुरानी नज्म दानिशवरी की फरमाइश की थी। उनकी फरमाइश पर ये नज्म भी समाअत फरमा लीजिए। आजाद नज्म है जी, नहीं स्टेज पर ही मौजूद हैं। भाई वाकई मुशायरा इसी का नाम है। भाई जुमले अगर वाकई चमकदार आ जाए तो मुशायरे में लुत्फ पैदा हो जाता है। वाह। नहीं तो नज्म पेश खिदमत है दानिशवरी। दानिशवरी मुलाहिजा कीजिए। तो क्या दानिशवरी सूरजमुखी का फूल होती है? तो क्या दानिशवरी सूरजमुखी का तो क्या दानिशवरी सूरजमुखी का फूल होती है कि जो भी ज़ेब मिंबर हो, शरीर आराए मसनद हो, उफक पर जो उभर आए उसी की समत हम देखें। वाह। सरे तस्लीम हम करके मसाहिब शाह के बन जाएं, तो क्या दानिशवरी सूरजमुखी का फूल होती है? वाह। सियासत के उफुक का जब कोई मंजर बदल जाए, सियासत के उफुक का जब कोई मंजर बदल जाए, क़यादत भी नई आए, तो उसके बाद ये सोचें गुज़िश्ता दौर कैसा था। अवामी था कि फस्ताई, नाराजी था कि जमहूरी, हमारा हुक्मरां क्या था, हमारा तौर कैसा था, गुज़िश्ता दौर कैसा था। तो क्या दानिशवरी सूरजमुखी का फूल होती है? शुक्रिया। बहुत अच्छा है। दानिशवर जनाबे अज़्म बहज़ाद को कि उन्होंने अगर एक तरफ मुशायरों के तवस्सुस से उर्दू ज़बान की जमहूरियत को वसी किया है, तो उसी के साथ साथ अपने अफकार व ख्यालात को भी खूबसूरती के साथ अपने अशार के पैकर में ढाला है। मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। कराची के हवाले से कुछ जिक्र हो रहा था, चंद शेर पेश करता हूँ जनाब। इरशाद। कहीं गोयाई के हाथों समात रो रही है, कहीं गोयाई के हाथों समात रो रही है, कहीं गोयाई के हाथों समात रो रही है,
کہیں لب بستہ رہ جانے کی حسرت رو رہی ہے، واہ، کہیں گویائی کے ہاتھوں سماعت رو رہی ہے، کہیں لب بستہ رہ جانے کی حسرت رو رہی ہے۔ واہ، وہ کسی دیوار پر ناخن نے لکھا ہے رہائی، کراچی۔ کسی دیوار پر ناخن نے لکھا کسی ہے، دیوار پر ہاں، ناخن نے لکھا ہے رہائی، کسی گھر میں اسیری کی اذیت رو رہی ہے۔ واہ 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 واہ، کسی دیوار پر واہ واہ، ناخن نے لکھا ہے رہائی، کسی گھر میں اسیری کی اذیت رو رہی ہے۔ اور کہیں منبر پر خوش بیٹھا ہے ایک سجدے کا نشہ، ایک سجدے کا نشہ، کہیں ممبر پر خوش بیٹھا ہے ایک سجدے کا نشہ، وہ کسی محراب کے نیچے عبادت رو رہی ہے۔ بہت کہیں ممبر پر خوش بیٹھا ہے، کہیں واہ واہ واہ، ممبر پر خوش بیٹھا ہے ایک سجدے کا نشہ، کسی محراب کے نیچے عبادت رو رہی ہے۔ واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، کہیں ممبر پر خوش بیٹھا ہے ایک سجدے کا نشہ، وہ کسی محراب کے نیچے عبادت رو رہی ہے۔ اور توجہ چاہوں گا کہ یہ ماتھے پر پسینے کی جو لرزش تم نے دیکھی، یہ ماتھے پر پسینے کی جو لرزش، یہ ماتھے پر پسینے کی جو لرزش تم نے دیکھی، یہ ایک چہرے پہ لا حاصل مشقت رو رہی واہ ہے۔ واہ 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 واہ، یہ ماتھے پر صاحب کیا بات ہے، واہ واہ، پسینے کی جو لرزش تم نے دیکھی، یہ ماتھے پر پسینے کی جو لرزش تم نے دیکھی، یہ ایک چہرے پہ لا حاصل مشقت رو رہی ہے۔ یہ ماتھے پر پسینے کی جو لرزش تم نے دیکھی، واہ یہ ایک چہرے پر لا حاصل مشقت رو رہی ہے۔ واہ، اور توجہ چاہوں گا کہ عجب محفل ہے، سب ایک دوسرے پر ہنس رہے ہیں۔ عجب محفل ہے، سب ایک دوسرے، عجب محفل ہے، سب ایک دوسرے پر، سب ایک دوسرے پر ہنس رہے ہیں۔ عجب تنہائی ہے، خلوت کی خلوت رو رہی ہے۔ واہ عجب محفل ہے، واہ واہ، عجب محفل ہے، سب ایک دوسرے پر ہنس رہے ہیں۔ عجب تنہائی ہے، خلوت کی خلوت رو رہی ہے۔ واہ عجب تنہائی ہے، نوازش، واہ واہ، عجب محفل ہے، واہ واہ، سب ایک دوسرے پر ہنس رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، عجب تنہائی ہے، خلوت کی خلوت رو رہی ہے۔ اور یہ خاموشی نہیں، سب التجائیں تھک چکی ہیں۔ یہ خاموشی نہیں، سب التجائیں تھک چکی ہیں۔ یہ آنکھیں تر نہیں، رونے کی ہمت رو رہی ہے۔ یہ خاموشی نہیں، واہ واہ بھائی، واہ واہ، یہ خاموشی نہیں، کیا بات ہے صاحب، سبحان، سب التجائیں تھک چکی ہیں۔ یہ خاموشی نہیں، واہ، سب التجائیں تھک چکی ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ آنکھیں تر نہیں، رونے کی ہمت رو رہی ہے۔ یہ آنکھیں تر نہیں، رونے کی ہمت رو رہی ہے۔ یہ خاموشی نہیں، سب التجائیں تھک چکی ہیں۔ یہ آنکھیں تر نہیں، رونے کی ہمت رو رہی ہے۔ اور مقطع پیش کروں گا کہ اسے غصہ نہ سمجھو، عزم یہ میرے لہو میں، اسے غصہ نہ سمجھو، عزم یہ میرے لہو میں، مسلسل ضبط کرنے کی روایت رو رہی ہے۔ اسے غصہ نہ سمجھو، اسے غصہ نہ سمجھو، عزم یہ میرے لہو میں، اسے غصہ نہ سمجھو، عزم یہ میرے لہو میں،
مسلسل ضبط کرنے کی روایت رو رہی ہے، اسے غصہ نہ سمجھو، کیا بات ہے، عزم یہ میرے لہو میں مسلسل ضبط کرنے کی روایت رو رہی ہے۔ کہیں ممبر پر خوش بیٹھا ہے ایک سجدے کا نشہ، کہیں ممبر پر خوش بیٹھا ہے ایک سجدے کا نشہ، اور کسی محراب کے نیچے عبادت رو رہی ہے، اور یہ ماتھے پر پسینے کی جو لرزش تم نے دیکھی، یہ ایک چہرے پر لا حاصل مشقت رو رہی ہے، یہ ایک چہرے پہ لا حاصل مشقت رو رہی ہے۔ عجب محفل ہے، سب ایک دوسرے پر ہنس رہے ہیں، عجب محفل ہے، سب ایک دوسرے پر ہنس رہے ہیں، عجب تنہائی ہے، خلوت کی خلوت رو رہی ہے، عجب تنہائی ہے، خلوت کی خلوت رو رہی ہے، اور یہ خاموشی نہیں، سب التجائیں تھک چکی ہیں، یہ آنکھیں تر نہیں، رونے کی ہمت رو رہی ہے، یہ آنکھیں تر نہیں، رونے کی ہمت رو رہی ہے، اسے غصہ نہ سمجھو، عزم یہ میرے لہو میں، اسے غصہ نہ سمجھو، عزم یہ میرے لہو میں مسلسل ضبط کرنے کی روایت رو رہی ہے، مسلسل ضبط کرنے کی روایت رو رہی ہے، کہیں گویائی کے ہاتھوں سماعت رو رہی ہے، کہیں لب بستہ رہ جانے کی حسرت رو رہی ہے۔ اور بھائی بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ نوازی جان بہت بہت شکریہ۔ میں چند شعر پیش کرتا ہوں، ترنم کا کوئی محل تو ہے نہیں، محل عرض کرتا ہوں۔ کبھی یہ سپاہ شکستگاں، کبھی اے سپاہی شکستگاں، کوئی اہتمام ملال کر، کبھی یہ سپاہ شکستگاں شکستگاں، کوئی اہتمام ملال کر، کسی بزم رقص کو سرد کر، کسی باطرب کو نڈھال کر، کبھی یہ سپاہ شکستگاں، نوازش، اور کئی دن سے پھر وہی چشم و لب میری گفتگو میں درائے ہیں، کئی روز سے وہی چشم و لب میری گفتگو میں درائے، کئی دن سے پھر وہی چشم و لب چشم و لب میری گفتگو میں درائے ہیں، میرے عہد رفتہ کے فیصلے، میرا اعتماد بحال کر، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کئی دن سے پھر وہی چشم و لب میری گفتگو میں درائے ہیں، میرے عہد رفتہ کے فیصلے، میرا اعتماد بحال کر، اور توجہ چاہوں گا، یہ دیار اہل نفاق ہے، یہ
یہ دیار اہل نفاق یہاں احتیاط سے کام لے، یہ دیار اہل نفاق ہے، یہاں احتیاط سے کام لے. یہ دیار اہل نفاق ہے، احتیاط سے کام لے. یہاں احتیاط سے کام لے، نہ کسی کو کوئی جواب دے. بہت اچھا ہے. نہ کسی سے کوئی سوال کر. یہ دیار اہل نفاق ہے، یہاں احتیاط سے کام لے، نہ کسی کو کوئی جواب دے، نہ کسی سے کوئی سوال کر. نوازش بہت بہت شکریہ. اور جنہیں ایک موسم سرد میں میری ہمراہی میں دیا گیا، جنہیں ایک موسم سرد میں میری ہمراہی میں دیا گیا، وہی لوگ آج ہیں مطمئن مجھے قافلے سے نکال کر. بہت اچھا ہے. واہ وہی لوگ جنہیں ایک موسم سرد میں میری ہمراہی میں دیا گیا، وہی لوگ آج ہیں مطمئن مجھے قافلے سے نکال دے. مجھے قافلے سے نکال کر. کبھی یہ سپاہ شکستگاں. اور شعر سماعت فرمائیے. کئی اعتبار کے مرحلے تیری خاموشی نے گنوا دیے، کئی اعتبار کے مرحلے تیری خاموشی نے گنوا دیے، مگر اب نگاہ فسردگی میری کوششوں کا خیال کر. مگر اب نگاہ فسردگی میری کوششوں کا خیال کر. میری کوششوں کا خیال کر. کبھی یہ سپاہ شکستگاں. بہت بہت شکریہ. واہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ادبی حلقوں کی توجہ بھی اپنی جانب مبذول کرائی ہے. کئی مجموعہ کلام شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں. اظہر عنایتی صاحب رامپور سے تشریف لائیں. میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت مشاعرے کے لیے. واقعی مشاعرے بڑے بڑے مشاعرے میں نے اس 30 سال کی اپنی شاعری کی زندگی میں دیکھے، لیکن یہ مشاعرہ بڑے عجیب اور بڑے حسین انداز سے چل رہا ہے. اور اس کی ایک سب سے بڑی خوبی ہے کہ بڑے مشاعروں میں اکثر شعراء تو بڑے ہوتے ہیں لیکن شعر اچھا سننے کو نہیں ملتا. یہاں شعراء بھی اچھے شعر سنا رہے ہیں اور آپ لوگ ان کی پذیرائی بھی کر رہے ہیں اسی انداز سے. میں ایک شعر
ایک شعر سے ابتدا کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، اور یہ شعر نظر کرتا ہوں سلیم جعفری صاحب کی، اور آپ تک پہنچاتا ہوں کہ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ چند شعر اور ملاحظہ فرما لیں، بالکل تازہ غزل۔ ارشاد ارشاد۔ ہٹ کر محاذ جنگ سے وہ ڈر لگا اسے، ہٹ کر محاذ جنگ سے وہ ڈر لگا اسے، ہٹ کر محاذ جنگ سے وہ ڈر لگا اسے، پتا کہیں جو کھڑکا تو لشکر لگا اسے۔ بھائی بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ ہٹ کر واہ واہ واہ، محاذ جنگ واہ واہ واہ، سے وہ ڈر لگا اسے، پتا کہیں جو کھڑ، پتا کہیں جو کھڑکا تو لشکر لگا اسے۔ ملاحظہ فرمائیں، آدھا ملاحظہ فرمائیں صاحب شعر، خاص طور سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ مجھ سے بھی جب نہ اس کے مسائل کا حل ہوا، مجھ سے بھی جب نہ اس کے مسائل کا حل ہوا، پھر یہ ہوا کہ میں بھی ستمگر لگا اسے، پھر یہ ہوا کہ میں بھی ستمگر لگا اسے، آنکھوں میں ایک عجیب، آنکھوں میں ایک عجیب رقابت کی تھی جلن، آنکھوں میں ایک عجیب رقابت کی تھی جلن، آنکھوں میں ایک عجیب رقابت کی تھی جلن، شعلوں کی زد میں آج میرا گھر لگا اسے، شعلوں کی زد میں آج میرا گھر لگا اسے۔ اور یہ بڑا نیا سا شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ شعلوں کی زد میں آج میرا گھر لگا اسے، کہتا تھا جو کے ساتھ
جئیں گے مریں گے ہم. کہتا تھا جو کہ ساتھ جئیں گے مریں گے ہم. کہتا تھا جو کہ ساتھ جئیں گے مریں گے ہم. میں مر گیا تو مجھ سے بڑا ڈر لگا اسے. واہ، میں مر گیا تو مجھ سے بڑا ڈر لگا. کہتا تھا جو کہ ساتھ جئیں گے مریں گے ہم. کہتا تھا جو کہ ساتھ جئیں گے مریں گے ہم. میں مر گیا تو مجھ سے بڑا ڈر لگا اسے. میں مر گیا. واہ واہ، بھائی کچھ جی ملاحظہ فرمائیں. گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا. گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا. گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا. لیکن تمام شہر اجالے میں آ گیا. لیکن تمام شہر اجالے میں آ گیا. اور ملاحظہ کریں صاحب یہ شعر کہ یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ. یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ. یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ. آہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا. بہت سجا کے کہا ہے، بہت اچھا ہے. یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ. آہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا. آہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا. واہ واہ واہ. ہونٹوں غیبتوں کی واہ 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 خراشیں لیے ہوئے. ہونٹوں پہ غیبتوں کی خراشیں لیے ہوئے. ہونٹوں پہ غیبتوں کی خراشیں لیے ہوئے. یہ کون آئینوں کے قبیلے میں آ گیا. غیبتوں کی خراشیں لیے غیبتوں کی خراشیں لیے ہوئے. یہ کون آئے دو کے قبیلے میں آ گیا.
اس کو بھی دشمنی پا ندامت بہت تھی آج، اس کو بھی دشمنی پا ندامت بہت تھی آج، میں بھی کما لیے ہوئے میں آ گیا، میں بھی کما لیے ہوئے خیمے میں آ گیا، آندھی بھی بچپن کی حدوں سے گزر گئی، آندھی بھی بچپن کی حدوں سے گزر گئی، مجھ کو بھی لطف شمع جلانے میں آ گیا، آندھی بھی بچپن کی حدوں سے گزر گئی، مجھ کو بھی لطف شمع جلانے میں آ گیا۔ اور یہ بڑا نازک سا شعر کہ کچھ دیر تک تو خاص طور سے بلا کرے، میں اس کی داد چاہوں گا کہ کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی، شاید یہ شعر یاد رہ جائے میرے بعد بھی کہ کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی، پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا، کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی، کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی، پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گئے۔ جناب اظہر عنایتی، میں نئے شعر کچھ سنا رہا ہوں کہ صبح کی تیز دھوپ میں اس کے سوا بہت ہوا، صبح کی تیز دھوپ میں اس کے سوا بہت ہوا، دل کی کلی نہ کھل سکی، رقص صبا بہت ہوا، کہ صبح کی تیز دھوپ میں اس کے سوا بہت ہوا، یعنی انہوں نے اپنے کردار کو بالکل ظاہر کر دیا، شراب تک کا مزہ معلوم ہے ان کو، کہ صبح کی تیز دھوپ میں اس کے سوا بہت ہوا، دل کی کلی نہ کھل سکی، رقص صبا بہت ہوا۔ اور ابھی ہمارے چرن سنگھ بشر نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ہم کسی اور کے ہو جائیں تو کیا تعجب کیا ہے، زخموں کو بھرنا بھی دیکھیے اسی بات کو میں نے کہ پہنی ذرا ہوس کی پھر سوچ کے میں نے آخرش،
پہنی ذرا ہوس کی پھر سوچ کے میں نے آخرش مقتل راہ شوق میں کار وفا بہت ہوا. کہ پہنی ذرا ہوس کی پھر سوچ کے میں نے آخرش مقتل راہ شوق میں کار وفا بہت ہوا. اور یہ شعر خاص طریقے سے پسند آئے گا دونوں ملکوں کے لوگوں کو، اور شاید نئے طریقے سے کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہوگی دعا قبول پھر قبلہ بدل کے دیکھ لو. کہ ہوگی دعا قبول پھر قبلہ بدل کے دیکھ لو، کعبہ شہریار میں سجدہ ادا بہت ہوا. کہ ہوگی دعا قبول پھر قبلہ بدل کے دیکھ لو، کعبہ شہریار میں سجدہ ادا بہت ہوا. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اس کے بدن کی چاندنی فکر میں میرے ڈھل گئی. اس کے بدن کی چاندنی فکر میں میرے ڈھل گئی، شعر و سخن کے واسطے رنگ قبا بہت ہوا. شعر و سخن کے واسطے رنگ قبا بہت ہوا. اور یہ شعر آخری اس غزل کا بھی نامکمل ہے کہ یہ بھی خدا کی شان ہے رزم گہے حیات میں. یہ بھی خدا کی شان ہے رزم گہے حیات میں، زخم تو مجھ کو کم لگے حشر بپا بہت ہوا. یہ بھی خدا کی شان ہے رزم گہے حیات میں، زخم تو مجھ کو کم لگے حشر بپا بہت ہوا. یہ غزل کے 2-3-4 شعر اور ملاحظہ فرما لیں. دیکھیے یہ بالکل دوسرے رنگ کی غزل ہے کہ روایت کی آنچ ہے کہ عطر کی، عود کی، عنبر کی، سمن کی خوشبو. عطر کی، عود کی، عنبر کی، سمن کی خوشبو سب پہ حاوی ہے مگر تیرے بدن کی خوشبو. کہ عطر کی، عود کی، عنبر کی، سمن کی خوشبو سب پہ حاوی ہے مگر تیرے بدن کی خوشبو. نہیں، وہ خوشبو ہی ایسی ہے کہ ہر عمر تک ساتھ دیتی ہے. کہ عطر کی، عود کی، عنبر کی، سمن کی خوشبو سب سے بہتر ہے مگر تیرے بدن کی خوشبو. کوئی موسم ہو ہوا لے کے چلی آتی ہے. کوئی موسم ہو ہوا لے کے چلی آتی ہے، دور پردیس میں بھی خاک وطن کی خوشبو. کہ کوئی موسم ہو، کوئی موسم ہو ہوا لے کے چلی آتی ہے، دور پردیس میں خاک وطن کی خوشبو. دور پردیس میں بھی خاک وطن کی خوشبو. اور شعر ملاحظہ فرمائے یہ منظر ہمارے یہاں بہت دیکھنے کو آتا ہے. تو دونوں ملکوں کے معاملات ہیں اس میں، کچھ آپ کے ہاں کچھ ہمارے یہاں. کہ چند لمحات میں کر دیتی ہے صبح روشن. چند لمحات میں کر دیتی ہے صبح روشن، نعت کی، حمد کی، پوجا کی، بھجن کی خوشبو. چند لمحات میں کر دیتی ہے صبح روشن، نعت کی، حمد کی، پوجا کی، بھجن کی خوشبو. اور تکلیف کے ساتھ یہ شعر کہ اب تو رہ رہ کے جلی لاشوں کی بو آتی ہے. کہ اب تو رہ رہ کے جلی لاشوں کی بو آتی ہے، پہلے ایسی تو نہ تھی میرے چمن کی خوشبو. کہ اب تو رہ رہ کے جلی لاشوں کی بو آتی ہے، پہلے ایسی تو نہ تھی میرے چمن کی خوشبو. اور حضرات دیکھیے روایت کے طفیل میں ایک شعر ہوا ہے، لیکن ذرا ملاحظہ فرمائیں یہ روایت ہماری اردو شاعری اس کا فیض ہے کہ جب کبھی گورے غریباں سے گزر میرا ہوا. کہ جب کبھی گورے غریباں سے گزر میرا ہوا، مجھ کو محسوس ہوئی اپنے کفن کی خوشبو. کہ جب کبھی گورے غریباں سے گزر میرا ہوا، مجھ کو محسوس ہوئی اپنے کفن کی خوشبو. کہ جب کبھی
گورے غریباں سے گزر میرا ہوا، مجھ کو محسوس ہوئی اپنے کفن کی خوشبو، اس نے جب میری طرف غور سے دیکھا منظور، یہ تو میرا کہ اس نے جب میری طرف غور سے دیکھا منظور، بزم میں پھیلی رقیبانہ جلن کی خوشبو، اس نے جب میری طرف غور سے دیکھا منظور، بزم میں پھیلی رقیبانہ جلن کی خوشبو۔ یہ کتاب ہے جناب خالد معین کی، میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ شعر غزل کے رات کا اپنا ایک تقدس ہے، سوئی سے پائے مال مت کرنا۔ رات کا اپنا تقدس، رات کا اپنا ایک تقدس ہے، سوئی سے پائے مال مت کرنا۔ جب دیے گفتگو کے روشن ہوں، لوٹنے کا سوال مت کرنا۔ واہ واہ۔ رات کا اپنا ایک تقدس ہے، سوئی سے پائے مال مت کرنا۔ جب دیے گفتگو کے روشن ہوں، واہ، لوٹنے کا سوال مت کرنا۔ موسم یاد کا کوئی جھونکا، اب جو گزرے تمہاری خلوت سے۔ موسم یاد کا کوئی جھونکا، اب جو گزرے تمہاری خلوت سے، اب جو گزرے تمہاری خلوت سے۔ سوچ لینا ہمارے بارے میں، پر ہمارا ملال مت کرنا۔ واہ 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 موسم یاد کا کوئی جھونکا، واہ، اب جو گزرے تمہاری خلوت سے۔ سوچ لینا ہمارے بارے میں، پر ہمارا ملال مت کرنا۔ واہ۔ ہم سے درویش دنیا داروں سے، ہم سے درویش دنیا بس اسی بات پر الجھتے ہیں۔ ہم سے درویش دنیا داروں سے، بس اسی بات پر الجھتے ہیں۔ وحشت جسم و جاں بڑی شے ہے، خود کو آسودہ حال مت کرنا۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، کیا ہم کہنے، سے سبحان اللہ، واہ واہ واہ، دنیا داروں سے، بہت اچھا شعر کہا ہے بھائی، بس اسی بات پر الجھتے ہیں۔ واہ، وحشت جسم و جاں بڑی شے ہے، خود کو آسودہ حال مت کرنا۔ واہ، رزجگوں کی رتیں تو خیر یوں ہی آتی جاتی ہیں، پر یہ دھیان رہے۔ واہ، رزجگوں کی رتیں تو خیر یوں ہی آتی جاتی ہیں، پر یہ دھیان رہے۔ جاگنا بھی تو اس سلیقے سے، اپنی آنکھوں کو لال مت کرنا۔ واہ واہ، رزجگوں کی رتیں تو خیر یوں ہی آتی جاتی ہیں، پر یہ دھیان رہے۔ جاگنا بھی تو اس سلیقے سے، اپنی آنکھوں کو لال مت کرنا۔ دشت عبرت سرا میں رہنا تو، سر سے سودا نکال کر رہنا۔ دشت عبرت سرا میں رہنا تو، سر سے سودا نکال کر رہنا۔ لوگ دشمن کہیں نہ ہو جائیں، کوئی ایسا کمال مت کرنا۔ واہ واہ واہ، دشت عبرت سرا میں رہنا تو، سر سے سودا نکال کر رہنا۔ لوگ دشمن کہیں نہ ہو جائیں، کوئی ایسا کمال مت کرنا۔ واہ واہ واہ، رات کا اپنا ایک تقدس ہے، راستہ اپنا، سوئی سے پائے مال مت کرنا۔ جب دیے گفتگو کے روشن ہوں، لوٹنے کا سوال مت کرنا۔ واہ، ایک غزل میں کچھ اور اشعار ہیں۔ رات آنکھوں میں کاٹنے والوں، رات آنکھوں میں کاٹنے والا، شاد رہو آباد رہو۔ رات آنکھوں میں کاٹنے والوں،
شاد رہو آباد رہو، بارے ہجر اٹھانے والو، شاد رہو آباد رہو۔ کچی عمر میں کل کے دکھوں سے آج الجھنا ٹھیک نہیں، کچی عمر میں کل کے دکھوں سے آج الجھنا ٹھیک نہیں، آج الجھنا ٹھیک نہیں۔ پہلا ساون بھیگنے والو، شاد رہو آباد رہو۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے صاحب۔ کچی عمر میں کل کے دکھوں سے واہ واہ واہ، آج الجھنا ٹھیک نہیں۔ پہلا ساون بھیگنے والو، شاد رہو آباد رہو۔ اب آئے ہو سارے دیے جب ایک ایک کر کے بجھ بھی گئے، اب آئے ہو سارے دیے جب ایک ایک کر کے بجھ بھی گئے، لیکن لوٹ کے آنے والو، شاد رہو آباد رہو۔ لیکن لوٹ کے آنے والو، شاد رہو آباد رہو۔ خانہ بدوشی ایک ہنر ہے، رفتہ رفتہ آئے گا۔ خانہ بدوشی ایک ہنر ہے، رفتہ رفتہ آئے گا۔ رنج مسافت کھینچنے والو، شاد رہو آباد رہو۔ رنج مسافت کھینچنے والو، شاد رہو آباد رہو۔ ایک دریچے سے دو آنکھیں روز صدائیں دیتی ہیں، ایک دریچے سے دو آنکھیں روز صدائیں دیتی ہیں۔ رات گئے گھر لوٹنے والو، شاد رہو آباد رہو۔ رات گئے گھر لوٹنے والو، شاد رہو آباد رہو۔ ہجر زدوں پر خود نہیں کھلتا، کس عالم میں رہتے ہیں۔ ہجر زدوں پر خود نہیں کھلتا، کس عالم میں رہتے ہیں۔ حال ہمارا پوچھنے والو، شاد رہو آباد رہو۔ رات آنکھوں میں کاٹنے والو، شاد رہو آباد رہو۔ بارے ہجر اٹھانے والو، شاد رہو